اور اپنے ہاتھوں کو مجھے آج بھی یاد ہے، میری طرف اگر دیکھے نا آگر سمجھ ہاتھوں کیسے مروڑتا تھا، ایسے ایسے ایسے، جب بات کرتا نا غصے میں آتا تھا، کبھی اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کے ایسے کرتا تھا کہ میں نے ہر حال میں کینیڈا جانا ہے، مجھے اس جگہ کا ماحول پسند نہیں، یہ گلیاں یہ جگہ مجھے پسند نہیں، اور میں ہر چیز اچھی برانڈ کی استعمال کرتا ہوں۔ اور پھر میرے سامنے کہتا تھا اپنے والد کو بڑی سوا من کی گالی دے کے اس نے ہزاروں میں رشوت کیوں لی؟ ہاں مجھے یاد ہے، اس دور میں اس کا والد شہر کے ایک بہت بڑے عہدے پہ تھا، پھر انہوں نے مکان بنایا، پھر بٹھے والوں کو بلایا کہ آپ کے بٹھے کے بارے میں سنائی شکایتیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جناب کون سی شکایتیں؟ بس میں بٹھے بند کر دوں گا۔ جی مہربانی کریں، پر ٹھیک ہے میرا مکان بن رہا ہے، ہر بندے نے اتنی اینٹ، انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ سیمنٹ والوں کو بلایا، یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، ہاں بھائی آپ کی سیمنٹ میں ملاوٹ آ رہی ہے، یہ شکایتیں ہمارے پاس ہیں۔ انہوں نے کہا جناب میں سب بند کر دوں گا، سیمنٹ نہیں بیچوں گا، دکانیں سیل کر دوں گا، اور باقی کر سکتا تھا، اس کے پاس اختیار تھا، لہذا میرا مکان بن رہا ہے، اتنی سیمنٹ کے بورے۔ اس نے کہا جی سب میٹیریل آ رہا ہے، بہترین کوٹھی بنی، اور اس کوٹھی کو میں نے دیکھا، ادھر بھی لون ادھر بھی لون، بہترین لون، درمیان میں کوٹھی، عہدے لگے، کوٹھی بنی بہترین، لاجواب کوٹھی بنی۔ میں ایک دفعہ ایک چیز لینے کے لیے ایک بڑی سی دکان پہ کھڑا تھا، ایک گاڑی آ کے رکی، اس میں سے وہ جوان بھی بھاگا بھاگا آیا، میرے ساتھ اس وقت اس کی شناسائی نہیں تھی، ایک صاحب میرے پاس لائے تھے، بھاگا بھاگا آیا، یہ چیز دے دیں یہ چیز دے دیں یہ چیز دے دیں۔ اس نے کہا فلاں کے بیٹے، اس نے کہا اچھا سر ٹھیک ہے سر آپ ٹھنڈا گرم؟ انہوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں پیتے، اس ملک کی ہر چیز 2 نمبر ہے، کوئی برانڈ کی چیز دو۔ وہ لے کے چلے گئے۔ میں نے ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور جذبوں کا اثر بیان کیا ہے۔ بٹھے والوں کو بلایا اس میں جذبہ کیا تھا، سیمنٹ والوں کو بلایا تو اس میں جذبہ کیا تھا، سب جگہ ایسے ہوا، بہترین مکان بن گیا، لاجواب۔ پھر وہ میرے پاس آتا تھا کہ میری اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے، میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن اور رات گزرتے گئے، والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے، پھر اچانک والدہ کی فوت کی ہوئی، والدہ فوت ہوئی، اور والد صاحب ایک نہایت غریب، وہ ان کے بارے میں یہاں تک ہے بتایا انہوں نے کہ جس گھر میں میں پلتا تھا وہ ہنڈیا مجھے دے دیتے تھے، میں اس ہنڈیا اور بچی روٹی کے ٹکڑے صاف کر کے میں پیٹ پالتا تھا، اتنی غربت تھی۔ پھر مربع زمین بنی اسی کرسی سے، جس کرسی سے بٹھا اور سیمنٹ اور سارا نظام بنی۔ بیٹا کہنے لگا اتنا خود سر تھا کہ مجھے میری زمین کا حصہ دیں، پھر اس نے بیچا اور یوں ایک پل میں جوئے میں ختم کر دیا۔ پھر اس کے پاس وہ بھی نہ رہا، پھر کچھ نہ رہا، پھر ماں اچانک مر گئی۔ اب اس نے ماں کی میت کی چارپائی کو پکڑا کہ میں ماں کو ساتھ خود جاؤں گا قبر میں، میری قبر بھی ساتھ بنائے۔ آخر کار یہ منوا لیا کہ ماں کو میں نے گھر دفن کرنا ہے، اور اس گھر میں ماں کی قبر بن گئی، اس گھر میں ماں کی قبر بن گئی۔ وہ کس جذبے سے گھر بنا تھا؟ میں گیا اس گھر میں، گرمیاں تھی، بیری کا درخت تھا، چارپائیاں دھوپ پہ پڑی تھی، بیری کے درخت کے نیچے چارپائی گھسیٹی، وہ اتنا رو رہا تھا بندہ، کہتا تھا اس کے الفاظ مجھے یاد، آج خود بھی وہ فوت ہو گیا، اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں، شاید موت کی ہچکی مجھے یہ لفظ بھلوا سکے کہ میں لوگوں کی تعزیت کے لیے جاتا تھا، میں لوگوں کو کہتا تھا صبر کرو، مجھے لوگوں کے غموں کا پتہ نہیں تھا، آج لوگ مجھے کہتے ہیں صبر کرو، لوگوں کو پتہ نہیں کہ میرے اندر کتنا غم ہے۔
میں کمرے کے اندر جب گیا تو دیواروں پہ غم زدہ دکھ بھرے اشعار لکھے ہوئے تھے بڑے بڑے. اس نے اپنے آپ کو ریوالور سے ختم کیا اور لکھا کہ مجھے میری ماں کے قدموں میں دفن کیا جائے. اس گھر میں 2 قبریں بنی ہوئی تھی. 2 قبریں اس گھر میں موجود ہیں اور اس کو کوئی روٹی دینے والا نہیں تھا. پتہ چلا کہ ہمارے مرشد یہاں ہیں. کچھ اس علاقے والوں کو کچھ لوگ آئے, بھاگے بھاگے آئے. ایک بابا جی آئے, ریٹائرڈ تھے کسی شعبے کے. میں نے کہا آپ کے ذمے ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مرشد کا حکم ہے, میرے لیے سعادت ہے. اور وہ خدمت کرتے رہے, خدمت کرتے رہے. وعبقری حسان